ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 10 سے ضمیر علی بدایونی کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے ادبی تنقید کا سفر، سوسیئر سے دریدہ تک، مظہری ساختیات۔ سماعت فرمائیے ضمیر علی بدایونی کا مضمون ادبی تنقید کا سفر، سوسیئر سے دریدہ تک، مظہری ساختیات۔ ضمیر علی بدایونی کا یہ مضمون 6 اقساط میں یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ شعور ہمہ وقت عالم اشیاء کے تصورات کی درآمد کرتا رہتا ہے اور اس طرح اپنی ہستی کو باقی رکھتا ہے۔ عالم اشیاء سے منہ موڑتے ہی نہ عالم اشیاء باقی رہتا ہے نہ عالم شعور، جس عمل کے ذریعے شعور کو باقی رکھتا ہے حسرل اسے مقصودیت، انٹینشنلٹی کا نام دیتا ہے۔ حسرل کی فکری مقصودیت وجودیوں کی جذبی مقصودیت، ایموٹیو انٹینشنلٹی سے مختلف ہے۔ حسرل پہلا مفکر ہے جس نے انسانی شعور کی مقصودیت سے داخلیت اور خارجیت میں توازن برقرار رکھا ہے اور دونوں میں ایک رابطہ قائم رکھا ہے۔ حسرل کا نظریہ علم تجربیت اور مثالیت دونوں کے بین بین ہے۔ اس کے نزدیک ہم خارجی کائنات کے وجود پر یقین نہیں کر سکتے اور کسی فلسفیانہ تیقن کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اشیاء ہمارے ذہن سے باہر موجود ہیں۔ البتہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شعور کے افق پر اشیاء ظاہر یا نمودار ہوتی ہیں۔ اس کے نزدیک کائنات کا شعور اشیاء کے وجود کو انفعالی طور پر تسلیم کرنا نہیں ہے، جیسا کہ آئینے میں اشیاء انفعالی طور پر منعکس ہوتی ہیں، بلکہ وہ فطرت یا خارجی کائنات کی فاعلانہ تشکیل و تحصیل ہے۔ تصورات اشیاء مقصودیت ہی کے ذریعے شعور تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ تمام معروضات ارادیت کی اساس پر کھڑی ہوتی ہیں۔ حسرل کے نزدیک فرد کے اسی شعور اور مقصودیت کے ذریعے ہم کائنات کو سمجھ سکتے ہیں اور کوئی طریق تفہیم کائنات موجود نہیں۔ اسی لیے حسرل تجربیت اور مثالیت دونوں کو نصف صداقت قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک شعور اور اس کی مقصودیت ہی اصل حقیقت ہے۔ شعور ایک کیفیت کا نام نہیں بلکہ ایک عمل ہے۔ بیداری کی کیفیت نہیں بلکہ بیداری کا عمل ایکٹ ہے۔ مقصودیت کا جال پھیلانے والا شعور اور مقصودیت کی زد میں آنے والا معروض دونوں ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں اور دونوں اپنی اس پیوستگی کی وجہ سے حقیقی ہیں، جسے ایک نقاد نے حسرل کی نو حقیقت پسندی قرار دیا، جو کافی حد تک درست ہے، کیونکہ موضوع اور معروض کے بغیر حقیقت کا تصور محال بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ حقیقت نقطۂ نظر اور عالم اشیاء کے تصادم یا ملاپ یا وصل سے پیدا ہوتی ہے۔ موضوع دلالت کرتا ہے معروض پر اور معروض موضوع پر۔ موضوع اور معروض کی یہی باہم پیوستگی ساختیات کے دبستان جنیوا کی اساس ہے۔ موضوع اور معروض کی اس پیوستگی کا اطلاق وہ متن اور مصنف پر کرتے ہیں۔ متن کی مظہری انا مصنف کی تجربی انا میں شریک ہوتی ہے، البتہ قاری کو مصنف اور متن کے اس الجھاؤ میں غیر جانبدار ہونا چاہیے تاکہ وہ انائے متنی ٹیکسچول ایگو کے تجربات کے ساتھ
ہم آہنگ و ہم نوا ہو تاکہ شناخت کا عمل مکمل ہو۔ لیکن ہیڈگر اس سے اختلاف کرتا ہے۔ اس کے نزدیک قاری کا اپنا مخصوص ثقافتی اور تاریخی پس منظر اس کی قرأت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سارتر اور میرلو پونٹی بھی ہسرل سے مختلف نظریات رکھتے ہیں، لیکن جنیوا دبستان تنقید نے ان سب مفکرین سے فیضیاب ہونے کی کوشش کی ہے۔ جنیوا دبستان تنقید کے نزدیک انسانی شعور ایک عظیم ذات کائنات رشتہ ہے، ایک دنیائے زیست ہے یا شخصی تجربات کا تنصیبی جال ہے، اور مصنف وہ ہے جس کا تخیل اپنی دنیائے زیست لائف ورلڈ سے عناصر منتخب کرتا ہے، ان کی قلب ماہیت کرتا ہے اور انہی عناصر سے اپنی خیالی دنیا تخلیق کرتا ہے۔ یہ تخلیقی عمل وہ زبان میں اور زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ گویا مظہری دبستان تنقید کے نزدیک ادب زندہ تجربے کی جیتی جاگتی دنیا کا اظہار اپنے شعور پر منکشف ہونے پر اس طرح کرتا ہے کہ اس میں ادبی اقدار شامل ہو جاتی ہیں۔ دنیائے زیست لائف ورلڈ ہسرل کا ایک ایسا تصور ہے جو زندگی سے بھرپور ہے، اور اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ اس تصور کے مختلف پہلوؤں کو اپنے مخصوص فلسفیانہ رنگ میں پیش کرتا ہے، جو مکمل تو نہ ہو سکا، تاہم جس قدر بھی وہ اس تصور کے تانے بانے بن سکا، وہ معنویت کی نئی دنیا ہمارے لیے چھوڑ گیا، جس کی مختلف تعبیروں سے مغربی ادب اور فلسفہ بھرا ہوا ہے، اور یہی مظہری ساختیاتی ادب کی اساس ہے۔ دنیائے زیست جسے تجربے کی جیتی جاگتی دنیا بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی دنیا ہے جس میں لوگ تاریخی طور پر وجود رکھتے ہیں اور جو اپنے اغراض و مقاصد اور اپنی اخلاقی اقدار رکھتی ہے۔ مختلف عہد اس دنیائے زیست میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے ہیں، کچھ بہتر طور پر، کچھ کمتر طور پر اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہسرل اپنے عہد کے بارے میں کہتا ہے کہ موجودہ عہد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں قطعاً ناکام رہا ہے۔ سائنس اور فلسفے کے وہ اغراض و مقاصد جو یونانیوں نے متعین کیے تھے، ان سے منہ موڑ لیا گیا، اور دنیائے زیست کے مستقبل کے بارے میں جو اخلاقی تعلق اور فکر ہونی چاہیے وہ قطعاً مفقود ہو گئی۔ یہ وہی حقیقت ہے جس کی طرف ہیڈگر نے اشارہ کیا تھا، یعنی موجودہ عہد میں تاریکی بڑھ رہی ہے، جسے وہ ڈارکننگ آف دا ورلڈ کا نام دیتا ہے۔ اقدار بالائے طاق رکھ دی گئی ہیں، جسے مشہور ماہر عمرانیات الیگزینڈر سوروکن نے اس عہد کا بحران قرار دیا، اور اس عہد کو حسیاتی تہذیب یعنی سینسٹ کلچر کا نمائندہ قرار دیا ہے۔ حسیاتی انداز فکر و احساس نے تاریخ کا چہرہ زخمی کر دیا ہے، اور اقدار کی دنیا مسخ ہو چکی ہے، اور ادب و فنون انسان کی صرف حسیاتی تگ و دو کے آئینہ دار بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں سورج غروب ہو چکا ہے اور آفتاب تازہ پیدا ہونے کے کوئی آثار نہیں، لیکن یہ ایک مایوس کن صورت ہے، اور ہسرل کی مایوسی بے جواز نہیں ہے۔ اس حسیاتی تہذیب کا اظہار مغربی ادب میں ڈی ایچ لارنس موبساں اور مابعد الطبیعیاتی فکر کے ساتھ کافکا اور رلکے نے کیا ہے۔ ہمارے اردو ادب میں بھی کئی نام آتے ہیں
لیکن اہم نام سعادت حسن منٹو، میرا جی اور عصمت چغتائی کا ہے، جنہوں نے اس حسیاتی تہذیب کو ادبی طور پر برتا اور اپنے عہد کی نمائندگی کی۔